سٹی 21 مظلوم شہریوں کی آواز بن گیا۔ پولیس کا 21 کی خبر پر سابق ایس پی کی مبینہ ٹارچر سیل پر چھاپا، 4 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنانے والے مغوی کو ملزمان نے گزشتہ رات چھوڑ دیا۔ 21 کی ٹیم نے سٹنگ آپریشن کے ذریعے ٹارچر سیل کا کھوج لگایا۔ میرے بیٹے کو 11 گولی مارنی ہے۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں پولیس مقابلے پر سوالات اٹھنے لگے۔ ورثاء کا لاش کے ہمراہ شدید احتجاج، مقابلے کو جعلی قرار دے دیا۔ بیٹا فیکٹری میں ڈیوٹی کے بعد گھر آ رہا تھا، پولیس نے 11 گولیاں مار کر قتل کیا۔ والد بیٹے کی موت کی رودات سناتے رو پڑا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب کا واقعے کا نوٹس، ایڈیشنل ایس ایچ او سراج خٹک سمیت ملوث تمام اہلکار معطل، انکوائری کے لیے طلب۔ کراچی میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ پھر بڑھنے لگا۔ وائرس کے 701 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 14.1% ہو گئی۔ شہر میں مزید 25 افراد مہلک وائرس کے باعث دم توڑ گئے۔ 991 مریضوں کی حالت تشویشناک، مختلف اسپتالوں میں 81 مریض وینٹیلیٹرز پر زیر علاج۔ سندھ حکومت طلبہ کو کرونا وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے متحرک، 9ویں سے 12ویں جماعت کے طالب علموں کو کرونا ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت نے ضلعی افسران کو خط لکھ دیا، اسکول کالجز کھلنے سے پہلے ویکسین کے عمل کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ دوسری جانب جامعہ کراچی کا بڑا اقدام، طلبہ کو ان کے ڈپارٹمنٹس میں ہی ویکسین لگانے کا عمل شروع۔ ڈاکٹر ذوالفقار دھاریجو کی بطور پروگرام ڈائریکٹر تعیناتی کے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکرز سراپا احتجاج۔ ہیلتھ ورکرز نے ڈاکٹر ذوالفقار دھاریجو کو پیر تک ہٹانے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں کورونا ویکسین کا عمل روکنے کی دھمکی، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا بھی اعلان۔ وفاقی محکموں سے 16,000 سرکاری ملازمین کی برطرفی کے خلاف کراچی کے مزدور سراپا احتجاج، مختلف محکموں اور ورکر یونینز کے ملازمین شریک۔ چیف جسٹس پاکستان سے ملازمین کی دوبارہ بحالی کی اپیل کر دی گئی۔ ایپٹما جنرل الیکشنز میں گوہر اعجاز گروپ کا کلین سویپ، مسلسل 13ویں مرتبہ گوہر اعجاز گروپ بلا مقابلہ منتخب۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایکسپورٹ بڑھانے میں گوہر اعجاز کی کاوشوں کے باعث ایکسپورٹرز نے ایک بار پھر بلا مقابلہ منتخب کیا۔ گوہر اعجاز کی جانب سے تمام نامنتخب عہدیداروں کو مبارکباد۔ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں روزانہ کی بنیاد پر بڑھنے لگیں۔ گاجر 120، بھنڈی 160، ادرک 400 میں فروخت ہونے لگا۔ برائلر مرغی نے ٹرپل سینچری کر لی، سرکاری ریٹ 214 مقرر۔ دکاندار گاہکوں سے 300 روپے فی کلو وصول کرنے لگے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال غریب عوام پر بھاری، مہنگائی کی شرح 10.7% پر پہنچ گئی۔ ادویات کی قیمتوں میں 30 سے 35% اضافہ، بچوں کے دودھ، پیمپرز سمیت درآمدی اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ 3 سال کے دوران سٹاک مارکیٹ میں بھی اتار چڑھاؤ، اگست 2018 سے 100 انڈیکس میں 4,800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ میرا ناکہ سے شیر شاہ جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھے اور پانی ٹریفک جام کی وجہ بن گیا۔ راہگیروں کے لیے سفر اذیت ہو گیا۔ شہری سڑک کی تعمیر و مرمت سے نا امید۔ دوسری جانب کورنگی 1.5 نمبر کا بھی برا حال، مین سڑک پر سیوریج کا پانی اور کچرے کے انبار مکینوں کے لیے عذاب بن گئے۔ تعفن سے بیماریاں پھیلنے لگیں۔ شہر میں پانی چوری روکنے کے لیے بڑا ایکشن، الفلاح پولیس اسٹیشن جامعہ ملی کے قریب قائم غیر قانونی ہائیڈرنٹ مسمار کر دیا۔ ٹیم نے موٹریں، پائپ اور سیکشن پمپ ضبط کر لیے۔ پانی چوروں نے واٹر بورڈ کی لائن سے غیر قانونی کنیکشن کر کے مصنوعی تالاب بنا رکھا تھا۔ انتظامیہ نااہل، عملہ بھی نواب۔ لانڈھی کے کارڈک اسپتال کی حالت خراب، علاج کے لیے مریضوں کے لیے سہولیات کا فقدان۔ 11 سال قبل خریدی گئی قیمتی مشینیں
تاحال نصب نہ کی جا سکیں. بیشتر سامان کو بھی زنگ لگ گیا. اسپتال میں ایکس رے مشین تو موجود مگر استعمال کرنے سے گریز. شہریوں کا اعلی حکام سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ. شہر میں غیر قانونی تعمیرات اور انفراسٹرکچر کی تباہالی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے آفس کے باہر شہری سراپے احتجاج. شدید نعرے بازی. احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. ایک اور کوشش ایک اور ناکامی. سی ویو پر پھنسے جہاز کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن بغیر کامیابی کے معطل. جہاز اور کرین بوٹ کے درمیان باندھا گیا رسہ پھر ٹوٹ گیا. جہاز کو 12 سے 15 میٹر آگے دھکیلا گیا جو پھر واپس اپنی پوزیشن پر آ گیا. سمندر میں ہائی ٹائیڈ کا آج آخری روز. آپریشن 8 ستمبر سے پہلے شروع کرنا ناممکن لگنے لگا. اپوزیشن شہر قائد میں سیاسی پاور شو کے لیے تیار. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو 29 اگست کو جلسے کی اجازت مل گئی. ڈی سی شرقی نے پی ڈی ایم کو باغ جناح میں عوامی اجتماع کی اجازت دے دی. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شرقی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جے یو آئی کی مقامی قیادت نے ڈی سی سے اجازت مانگی تھی. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے رکن قومی اسمبلی سردار محمد بخش مہر اور وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی بنگل خان مہر کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک کی وفات پر تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی 37D ماڈل ٹاؤن لاہور آمد. سید افضل حسین نقوی مرحوم کی اہلیہ سے ملاقات کی. کہا افضل حسین نقوی درد دل رکھنے والے انسان تھے. صدر مسلم لیگ نون کا انتقال پر دکھ کا اظہار. مرحوم کے درجات کی بلندی کی دعائیں. امن و امان کی صورتحال. اسٹریٹ کرمنلز اور منشیات فروشی کے خلاف ایکشن کی حکمت عملی تیار. ہر صورت ساؤتھ زون میں اسٹریٹ کرائم اور منشیات فروشی کو روکنے کا فیصلہ. ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید ریاض اکبر کی زیر صدارت پولیس افسران کا اجلاس. واچ گوڈ بم دھماکے سمیت اہم کیسز پر تحقیقات تیز کرنے کی ہدایت. پولیو اور ٹی بی سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار. صوبائی حکومت نے 28 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی. ٹی بی کی ویکسینیشن اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کو یقینی بنایا جائے گا. دوسری جانب خسرہ کی وبا سے چھٹکارے کے لیے مہم کا آغاز. اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم. محکمہ آبپاشی اور اوقاف میں افسران کے اکھاڑ پچھاڑ. انیس احمد دستی ڈپٹی سیکرٹری محمد محکمہ آبپاشی تعینات. ڈپٹی سیکرٹری آبپاشی خادم حسین کی خدمات فوڈ کنٹرول اتھارٹی کے سپرد. ڈائریکٹر فائنانس پی ڈی ایم اے زاہد حسین شر کو چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف لگا دیا گیا. چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف شریف شیخ. ڈائریکٹر فائنانس پی ڈی ایم اے تعینات. انٹر بینک میں ڈالر 47 پیسے سستا. انٹر بینک میں ڈالر 165 روپے 81 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 40 پیسے کی کمی. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 166 روپے 40 پیسے کا ہو گیا. ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 272 پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس 47,363 کی سطح پر بند. آٹا 20 روپے کلو. 5 کلو کا تھیلا صرف 100 روپے میں. کینیڈین بزنس مین سید احمد علی نے ہم وطنوں کو سستا آٹا فراہم کرنے کا بیڑا اٹھا لیا. آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کا نمائشی چورنگی پر قائم کا انعقاد. سابق اولمپئن صلاح الدین نے سستے آٹے کی فراہمی کو احسن اقدام قرار دیا. اور جشن آزادی ڈاج بال فیسٹیول کا انعقاد. بوائز مقابلوں میں الفا کالج نے کے ایم اے کو شکست دے دی. گرلز مقابلوں کی سیریز الفا کالج اور کے ایم اے کالج خالدر کے درمیان 1-1 سے برابر. طویل عرصے کے بعد کھیل کے میدان آباد ہونے پر کھلاڑی اور اساتذہ کا خوشی کا اظہار.